بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی. آج ہم معراج النبی کے دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے. ہم نے اختتام کیا تھا اس دردناک، اس المناک واقعے پہ جب ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے، دنیا کو دوزخ سے بچانے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے خود سیکرٹلی چل کے اکیلے اتنا گرمی کا سخت سفر کر کے طائف کی وادی میں گئے. ان کو مکہ والوں نے بہت مایوس کیا تھا، کیونکہ مکہ والوں نے ان کو بہت تکالیف اور اذیتیں پہنچائیں اور وہ نرمی سے مان نہیں رہے تھے. انہوں نے کوشش کی کہ شاید باہر کے لوگوں کو میں تبلیغ دوں، اللہ کا پیغام پہنچاؤں کہ شاید وہ ایمان لے آئیں. وہ سفر کر کے وہاں تک پہنچے، اس پہ ان کے شدید رد عمل سے انہوں نے ان کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ کے نالین مبارک یعنی آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اگر ہم ایک عام انسان کو دیکھیں تو ایک عام انسان کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، جنرل مینیجر بنا دیا جائے، اس کمپنی کا جنرل مینیجر بن کے وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ سب سے اونچا ہو گیا ہے اور سب سے اوپر اس کی سیٹ ہو گئی ہے. اب وہ اون کرتا ہے کہ سب اس کو اوبے کریں، سب اس کا کہنا مانیں، اس کے لیے اچھی گاڑی ہو، اس کے لیے ٹھنڈا آفس ہو، اور اگر اس کی کوئی چیز مس پلیس ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے تو فوراً غصے میں شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے. سر آپ کو پتہ نہیں ہے میں جی ایم ہوں، آپ نے مجھے یہ پرووائڈ نہیں کیا یا یہ. اس کے برعکس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی انکساری، ان کی عاجزی، ان کا جھکاؤ اور ان کا اللہ تعالیٰ کے آگے عبدیت اور بندہ بن کے دعا کرنا کیسا ہے. ایک شکوہ نہیں کیا، ایک شکایت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، یعنی جو کچھ میری زندگی میں ہوا ہے یہ آپ کے حکم اور مرضی سے ہوا ہے اور آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. بے شک ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے تھکے ہوئے تھے، دل غم سے بھرا ہوا تھا. قریب ایک انگوروں کا باغ تھا، اس میں ایک آدمی تھا، اس کا نام عداس تھا. وہ وہاں مزدوری کرتا تھا. وہ اس علاقے کا رہائشی نہیں تھا بلکہ باہر کے کسی ملک سے روزی روٹی کے لیے اور مزدوری کے لیے آیا ہوا تھا. اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو کھانا پینے دینے کا خیال آیا، کیونکہ مسافر تھے، تھکے ہوئے تھے، چہرے سے ہی غم ظاہر ہو رہا تھا، چال میں بھی تھکاوٹ تھی. وہ اپنے مالک کے پاس گیا اور مالک سے پوچھا کہ کیا وہ ان کو کچھ پیش کر دے. مکہ کے لوگوں میں مہمان نوازی ان کی گھٹی اور فطرت میں تھی. وہ باغ شیبہ کا تھا. شیبہ کافر تھا لیکن اس نے اجازت دے دی. عداس انگوروں کا ایک بہترین گچھا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے، پانی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھا کر اور پانی پی کر ان کی طبیعت کچھ بحال ہوئی. انہوں نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں، وہاں سے یہاں روزی کے لیے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو آپ یونس علیہ السلام کے علاقے سے ہیں؟ عداس تو نام سن کر حیران ہو گیا، پوچھنے لگا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ ان کے نام کو تو باہر کی دنیا کا کوئی بندہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اس علاقے کے نبی تھے. وہ بہت ہی حیران ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں،
اور اللہ کریم نے ہی مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ عداس کے دل میں تو جیسے ایمان کا نور پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا یہ بات کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، یہ ضرور اللہ والا ہی ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے۔ ان فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کو ٹکرا کر اس درمیان کی وادی طائف کو، اس بستی کو اور ان کے لوگوں کو ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ یعنی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اکرامی کی ہے، ان کا نام و نشان مٹا دیے جائیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے 2 پہاڑوں کو ٹکرانا فرشتوں کے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن ہمارے پیارے آقا نے، رحمت للعالمین نے، جو تمام دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، وہ مجھے جانتے نہیں، ان کو حقیقت کا احساس نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کی اولادوں میں سے کچھ ایسے ہوں جو ایمان لے آئیں اور دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے رحمت اللہ عالمین نے اپنی رحیمی کو کس قدر سخاوت سے پھیلایا، اتنا کچھ برداشت فرما لیا، مگر ان پر عذاب کی اجازت نہیں دی۔ فرشتے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکیلے تھے۔ ان کا دل بہت غمزدہ تھا، کیونکہ اتنا بڑا غم تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اس طرح کے سلوک کی توقع نہیں رکھ رہے تھے، اکیلے بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے کاش میرا کوئی یار ہوتا جو مجھ سے یاری کرتا، میرا کوئی دلدار ہوتا جو مجھ سے دلداری کرتا۔ یعنی کہ اس وقت ان کو کوئی اپنا بیسٹ فرینڈ، کوئی قریبی فرینڈ، کوئی کمفرٹ کرنے والا بندہ چاہیے تھا جس سے وہ اپنا دکھ، اپنا غم شیئر کر سکتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے محبوب، اے میرے محبوب، میں آپ کا یار ہوں، میں آپ کا دلدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلائیں گے اور آپ سے آپ کے دل کا غم شیئر کریں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ تشریف لے گئے۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج پیش کیا۔ کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا، جو جتنا تواضع اختیار کرتا ہے، جو جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے، جو جتنی اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، جو جتنا جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بلندی فرماتے ہیں۔ کیسی تکلیف! کیا اللہ تعالیٰ چاہتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی بھی نہیں لگا سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سب کو برداشت کیا۔ اس صبر، برداشت اور اس حوصلے کو کس قدر بلندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بدلہ دیا گیا، کتنی تواضع تھی اور کتنی پیاری دعا انہوں نے مانگی، کیسے الفاظ کہے، کہیں سے بھی کوئی گھمنڈ، کوئی اونرشپ، کوئی لاؤڈنس نہیں نظر آتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ آرام فرما رہے تھے تو ان کو جگانے کا بھی ایک عجب ہی رنگ اور ڈھنگ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں جگایا جیسے ایک شخص دوسرے کو جگاتا ہے، ہاتھ سے ہلا کے کہ وہ اٹھ جائے، نیند سے اٹھ جائے۔ سونے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی محبوب تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ جبرائیل امین کے قریب ادب کے خلاف تھا کہ وہ ان کو
ہلا کے اٹھا دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی طرف بیٹھ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو بوسے دیے۔ نور کے روشنی کے بنے ہوئے فرشتے، ان کے اندر ایک ٹھنڈک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا کون؟ جواب دیا میں آپ کا خادم جبرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش پہ بلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے حرم میں آئے، مسجد حرام میں آئے، وضو فرمایا، نماز ادا فرمائی، فرشتے بھیجے گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا، اور پھر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی نماز کی امامت کروائی۔ اب یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 ان سب نے نماز پڑھی، اذان دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز تو پہلے سے ہی تھی، پہلے انبیاء میں بھی نماز تھی، مگر نماز کی صورت ویسی کامل نہیں تھی جیسی الحمدللہ امت محمدی کو عطا کی گئی۔ بعض انبیاء کو رکوع اور قیام ملا، اسی وجہ سے کہ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع تو عبادت کا بڑا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو اس سے بھی آگے کا درجہ عطا کیا۔ رکوع سے بڑھ کے نعمت ملی، اور وہ کون سی نعمت تھی؟ وہ سجدے کی نعمت تھی۔ اس وقت تک نماز میں اتحیات نہیں تھی، بس یوں سمجھ لیں جیسے سجدہ کر کے سلام پھیر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور سب انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ وہاں سے آپ کا ہوا سفر کا دوسرا پارٹ، یعنی کہ ایلیویشن پارٹ، اوپر جانے کا پارٹ۔ اب ایلیویشن کے لیے سواری چینج۔ اب جو سواری آئی وہ رف رف تھی، اس سواری پہ سوار ہو کر اوپر لے گئے، ایسا اوپر لے گئے، اتنا اوپر گئے، اتنا اوپر گئے کہ ایک موقع پہ آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور جبرائیل کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، آواز آئی، کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا گیا، کوئی ساتھ ہے؟ جبرائیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا، ان کا ویلکم کیا گیا۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں پر ہوتا رہا۔ ہر آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا، خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ جواب ملتا، بلائے گئے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھل جاتا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں طرف دیکھ کر لوگوں کو مسکراتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ دیکھو کہ لوگوں کو پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، دائیں طرف نیک روحیں ہیں جو اچھے کام کرتی رہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے رہیں۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ کے نبی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ یوں بتایا کہ حضرت عیسیٰ درمیانے قد والے، سرخ و سفید اور قدرے گھنگریالے بالوں والے تھے، اور بال ایسے کہ جیسے ابھی گویا غسل کر کے آئے۔ تیسرے آسمان پر اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی خوبصورتی اور حسن و جمال کے ساتھ موجود تھے۔ چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر وہ اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کو ملے، اور چھٹے آسمان پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کا حلیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ دبلے پتلے لمبے قد اور گندمی یعنی براؤنش ٹون والے رنگت والے تھے، ان کے بال بھی کرلی تھے، گھنگریالے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے عرب میں رہنے والے بنو ازد شنوح قبیلے سے ہوں۔ میں نے 7ویں آسمان پر دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے 7ویں آسمان پر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے گئے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور کو فریکوینٹڈ ہاؤس کہتے ہیں۔ یہ وہی بیت المعمور اور وہی مقدس جگہ ہے جو بیت اللہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر موجود ہے، جس میں روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک انہیں سعادت دوبارہ نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں زیادہ تعداد میں پودے لگائیں، کیونکہ وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ، پیور، اور زمین بہت بڑی ہے، چٹیل میدان ہے، اس میں تعمیرات ہم نے خود کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت میں کون سا پودا لگانے کے قابل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میرے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت سوائے اللہ کریم کی ذات کے، جو بہت بلند، بہت بڑی ہے، کہ ذکر سے اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ کریم ہر عیب سے پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں، اور عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کریم، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا ہم وہ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دل سے ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیے گا۔